अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, कल से जो कट्टा खुला है वो बांधा नहीं जा रहा। कोई काजी फायद ईसा की सूरत में आकर के अपने इंटरव्यू में सफाइयाँ दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है जो कि उल्टा गले पड़ गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानब एक शख्स जो है वो धांधली में मुलव्वस, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, पाकिस्तान से फरार हो गया है। ये कौन शख्स है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। और दूसरी जानब नाज़िर काम, एक सीनियर सहाफ़ी जो है पिछले 14 दिन से लापता है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है, क्योंकि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, उनके हक़ में कोई इस वक्त आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उनका जो चैनल है वो उसको ऑन नहीं कर रहा, उसके चैनल ने एक टिकट तक उनके लिए नहीं चलाया। वो चैनल कौन है, सहाफ़ी कौन है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि ये कल से जितना भी सिनेरियो बना है, या पिछले 2 साल से जब से ये रजीम चेंज हुआ है, उस वक्त से जो ईमान तो मेरा इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा था कि वो आपने सुना होगा कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इसके ऊपर मेरा ईमान और मजबूत हो गया है। आप देखें, पाकिस्तान में यानी कि जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं वो बड़े बोने, छोटे और घटिया से लोग लग रहे हैं पूरे सिस्टम के अंदर, जिस तरह वो नंगे हुए हैं। आप पाकिस्तान का कोई भी इदारा देख लें, उसका सरबरा, ठीक है, उसकी इज्जत सिफर है, टॉप लेवल के आपने देखना है। अदलिया के अंदर टॉप से देख लें, और पंजाब में आप देख लें, यानी कि पुलिस के महकमे से देख लें, टॉप पे जितने भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, ज़ीरो रिस्पेक्ट है, ज़ीरो इज्जत है। और एक शख्स जो है वो जेल में बैठ के, जिसके ऊपर इद्दत जैसा निकाह केस का केस चलाया गया, 200 से ज़्यादा जो है वो केसेस चलाए गए, करैक्टर असैसिनेशन के लिए पता नहीं कौन कौन सी कंपेन्स चलाई गई, और उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उसकी पार्टी के खिलाफ क्या क्या हरबे नहीं किए गए, किस किस तरह के किरदार जो है वो सामने नहीं लाए गए, और वो जेल में बैठ के ना सका। वो शख्स इज्जत कमा रहा है और लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जिसके खिलाफ पूरा सिस्टम हो, वो शख्स इज़्ज़त की बुलंदियों को इस वक्त छू रहा है। तो आज मेरा ईमान और मजबूत होगा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, ये किसी ओहदे के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है, अब इस वक्त इमरान खान जो है वो कोई वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन जेल में बैठा एक कैदी है, और वो कैदी जो है वो इस वक्त दिलों पर राज कर रहा है, इज़्ज़त कमा रहा है। लेकिन बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। तो आज इसके ऊपर मेरा ईमान और मजबूत हो गया। नाज़िर काम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो कल कट्टा जो खुला है वो अब बांधा नहीं जा रहा। तो कल से जो नून लीग वाले हैं, अब सबसे बड़ा सवाल आपने देखना क्या पैदा होता है, जो है ना 180 सीट और 17 सीट्स वाली बात। अब आप देखें कि वो जब से पिंडी कमिश्नर ने ये ऐलान किया है, अब उसको जोड़ा जा रहा है। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी भी मैदान में उतर आए हैं इस प्रोपोगंडा के हिस्सा बनने के लिए, उमर चीमा साहब, जिनका ताल्लुक जियो से और अपने व्लॉग खड़काते हैं, वो अब सुने, वो अब इसको जनरल फैज़ के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि कनेक्ट कर रहे हैं जनरल फैज़ और वाया जनरल फैज़, और इसको जोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। इसके ऊपर बात करते हैं, यानी कि इसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, होना तो ये चाहिए था कि जब उन्होंने ये बयान दिया, तो उसके लिए जो कमेटी, अब देखें जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, यानी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मैं ही कमेटी बना रहा हूँ कि इसकी तहकीकात हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ाम है, काजी फायद ईसा के ऊपर इल्ज़ाम है, और वही इसकी तहकीकात करवा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं रिजल्ट्स क्या आएंगे, मतलब क्या मजाक हो रहा है इस पाकिस्तान में। तो नाज़िर काम, इस वक्त जो है वो उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मरियम औरंगज़ेब जो हैं, और नून लीग वाले वो कह रहे हैं कि जनाब ये ज़हनी तवाज़न ही ख़राब, इसका ज़हनी तवाज़न ख़राब, और ये डिफेंड कर रहे हैं। मतलब धांधली के ऊपर जो इल्ज़ाम आया है और धांधली करने वालों को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इससे क्या साबित होता है। यानी कि इनको तो चाहिए ना कि आप तहकीकात करवाएं, जी ठीक है उसने बयान दिया है,
غصہ اور وہ اتنا وہ لال پیلے ہو رہے ہیں غصے سے اور وہ بھڑاس نکال رہے ہیں. عظمیٰ بخاری, مریم اورنگزیب, عطا تارڑ, وہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. بھائی آپ سمپل اتنا کہیں کہ یار اس کی تحقیقات کروائیں, اگر دھاندلی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس کی تحقیقات کروا لیں. آپ لوگ آ کے منہ سے جھاگ نکال رہے ہیں, اس سے کیا مطلب ہے کہ دھاندلی اور دھاندلی کرنے والوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 17 سیٹس والی بات ٹھیک ہے اور 180 سیٹس والی بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کی 17 سیٹس ہیں اور اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو وہ تمام سیٹس ان کے ہاتھ سے جائیں گی. ناظرین کرام, اب ان کو جوڑا جا رہا ہے لیاقت چٹھا کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن اس کے حقائق میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ الیکشن سے ایک دن قبل ان کا جو ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور جو شخص بھاگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین کرام, عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا جو اپنی نگرانی میں انتخابی دھاندلی کرانے کے الزام کے بعد بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکے ہیں, ان کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے ساتھ بہترین تعلقات رہے ہیں, جبکہ ان کے خلاف بدعنوانی کی 11 انکوائریز بھی زیر التوا ہے. تاہم جنرل ریٹائر فیض حمید کے ذرائع نے کل ہونے والی چٹھا کی پریس کانفرنس میں اپنے کسی کردار کی تردید کی ہے. معاملات سے آگاہ ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کے لیے زمین کے حصول میں اہم کردار ادا کیا, جسے بعد میں ایک سیٹلمنٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور جس کے بارے میں پنجاب کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ چھان بین کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ چیزیں چھان بین چل رہی ہے, اب باریک نقطے آپ نے سمجھنے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان کی بہن کے لیے انہوں نے کام کیا اور یہ اور وہ. عظمیٰ اور ان کے شوہر کا جو کہ اس کیس میں شریک ملزم ہے اور ان دنوں ضمانتوں پر خود چٹھا کو بھی اے سی ای میں چھان بین کا سامنا ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چٹھا صاحب سابق جاسوس چیف فیض حمید کے بھی قریب تھے. ان کے تعلقات سے آگاہ ایک ذریعے نے کہا کہ اس فیض نے 3 مواقع پر اس چٹھا کو ذاتی معاملات پر سہولت دینے کے لیے ہدایات جاری کی جب جنرل فیض آئی ایس آئی کے سربراہ تھے. اسی طرح سے بیوروکریسی میں چٹھا کے ساتھیوں نے بھی مختلف واقعات کے حوالے سے بیان دیا کہ جب انہیں رائے تھا وہ دی گئی. عثمان بزدار کے ساتھ ان کے قریبی بہت واضح جو ہے وہ تعلقات ہوئے. اس چیز کی حقیقت سے واضح ہے کہ بزدار نے چٹھا کو ڈیرہ غازی خان ویجنس کا کمشنر لگایا, یعنی کہ اب ڈیفینیٹلی بندہ سی ایم ہے, اس کے ساتھ اس کے مراسم تو ہوں گے, اس کے انڈر کام تو کر رہا ہے. یعنی کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ اس طرح کے صحافی بھی آ گئے ہیں, مطلب وہ آپ ان کی کریڈیبلٹی چیک کر لیں کہ کس طرح بریک نقطوں کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور یہ اور وہ, تو رابطے تو رہتے ہیں بھائی, جب انڈر میں لوگ ہوتے ہیں کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو اب اس کو باریک بینی سے جوڑا جا رہا ہے. اب آتے ہیں ناظرین کرام, اس سب کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنسز بھی چل رہی ہیں. آج عطا تارڑ, ملک احمد خان اور عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ سابق کمشنر راولپنڈی کا بیان سانحہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ سانحہ 9 مئی سے باہر نہیں نکل پا رہے, ان کے ساتھ سانحہ 8 فروری ہو چکا اور یہ سانحہ 9 مئی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سانحہ 9 مئی کا بیانیہ ان کا نہیں چل پا رہا اور پھر بھی اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. اور آپ اندازہ, میں پھر وہی بات جو میں نے ابھی کی کہ یہ کیوں ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب یہ تحقیقات کی بجائے ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں, یعنی کہ سابق کمشنر راولپنڈی کے بیان کو سانحہ 9 مئی 2 قرار دے دیا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 17 سیٹس والی بات جو ہے وہ سچی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آگے بڑھیں اور سب سے پہلے چلیں آپ کو انٹرنیٹ کے حوالے سے میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا, ٹویٹر چل نہیں رہا, اور وہ دھاندلی اور جو کمشنر کا بیان آیا اور کل جو احتجاج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور انہوں نے ٹویٹر بند کر دیا کیونکہ ٹویٹر کے اوپر تمام مین لوگ ہوتے ہیں, ٹویٹر سے ہی جو ہے وہ انفارمیشن زیادہ تر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے جو اٹھاتا ہے, تو اس نے اس کو بند کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ شاید اب دھاندلی جو ہے وہ کوئی رپورٹ نہیں کرے گا, تو الٹا گلے پڑ گیا. یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس اور انٹرنیشنل جو جریدے ہیں وہ سارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے اس کو رپورٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان ٹویٹر ہیز بین بلاکڈ ان پاکستان ایمڈ نیشن وائڈ پروٹیسٹ انگیزڈ ریگنگ ان جنرل الیکشن, یعنی کہ اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب انٹرنیٹ اس وجہ سے بند ہے کہ دھاندلی کے خلاف بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ احتجاج جاری ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. تو ان کے یہ مقاصد جو ہیں پورے نہیں ہونے والے. اس کے بعد ناظرین کرام جو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کمشنر کا جو بیان ہے, سوری وہ میں بھول ہی گیا, کہ اب ان کا ایک دن پہلے جو ہے وہ بیان آتا ہے جو ان کا جانے سے پہلے جو ہے الیکشن سے ایک دن قبل جو ہے
وہ ویڈیو بیان آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی مطلب وہ اس کے انڈر چیزیں نہیں آتی، وہ کمشنر تو کوئی انتخابی معاملات میں اس کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو وہ جو 7 فروری کو ویڈیو بیان اس کا سامنے آیا اور جو بھاگنے والا شخص بھی اس ویڈیو میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سابق کمشنر نے انتخابی سامان کی ترسیل، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر گفتگو کی اس ویڈیو میں، اور انہوں نے کہا کہ پورے ڈویژنز میں الیکشن مٹیریل اور بیلٹ پیپرز پریزائڈنگ افسران کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں اور پولیس اور آرمی کی تحویل میں الیکشن سامان پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے آر پی او کے ساتھ پورے ڈویژنز کا دورہ کیا، ہر جگہ پولنگ مٹیریل اچھے طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے. راولپنڈی ڈویژنز میں 13 قومی اور 26 صوبائی نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں. انہوں نے پوری بریفنگ دی اور ویڈیو میں وہ جو جائزہ لے رہے ہیں وہ تمام ویڈیو بھی. اچھا یہ اب آر پی او کا جو ذکر آیا ہے، جو آر پی او صاحب ہیں یہ فرار ہو گئے، جو ان کے ساتھ وہاں پہ جائزہ لے رہے تھے، خرم علی. یہ ناظرین کام اس وقت جو ہے وہ اپنی فیملی سمیت برطانیہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ تھے اب، اور یہ ظلم و ستم میں بھی تمام آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں کا آر پی او ہوتا ہے مین ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت فرار ہو چکے ہیں برطانیہ اپنی فیملی سمیت. یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین کام میں آپ کو کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. صافی والی یہ ناظرین کام بول نیوز سے ان کا تعلق ہے اور یہ سینئر اینکر پرسن اور سلمان مرزا ہیں. 14 دن پہلے جو ان کو گھر سے نامعلوم افراد نے جو ہے وہ اٹھا کر کے لے گئے تھے اور 14 دن سے ابھی تک یہ لاپتہ، اور فیملی نے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا. تو پولیس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ اکلوتا وارث ہے اپنے والدین کا، اکلوتا کمانے والا ہے، بیوی بچے ہیں اس کے، اور گھر والے اس کے بڑے پریشان ہیں اور 14 دنوں سے یہ لاپتہ ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا جو بول چینل ہے، ان کے جو کولیگس ہیں، ایک ٹکٹ تک نہیں چلایا اس حوالے سے کہ ہمارا یہ اینکر جو ہے وہ غائب ہے، لاپتہ ہے، اور انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. تو اس کے لیے آپ جتنی آواز اٹھا سکیں اٹھائیں. یہ سلمان مرزا صاحب ہیں، یہ آپ کو تصویر بھی میں دکھا دیتا ہوں. تو اس کو جو ہے وہ اب اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں اور ان کے چینل والوں کو بھی کم از کم شرم آنی چاہیے، جو بول والے ہیں آپ کم از کم اس کے لیے آپ کو ٹرانسمیشنز چلا سکتے ہیں. جب اس سے پہلے والی جو انتظامیہ تھی، شعیب شیخ تھے، تو وہ اپنے صحافیوں کے لیے بہت سٹینڈ لیتے تھے، وہ پوری ٹرانسمیشنز چلاتے تھے، وہ بہت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن یہ ناظرین کام اس وقت ان کی فیملی بہت پریشان ہے. دعا کیجیے ان کے لیے کہ جلد سے جلد اپنے گھر میں واپس آ جائیں. یہ اس فیملی کو پتہ ہوتا ہے جس کرب سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، جن کی اولاد یا جن کا گھر کا جو کفالت کرنے والا ہے اس طرح غائب ہوا اور اس کو اتنے دن ہوتا ہے. تو یہ ناظرین کام اب تک کہ ہم اپڈیٹ سیکریٹ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لینا ہے. پاکستان زندہ باد.